ہٹلر کی زندگی کے آخری 2 برس اس پر بہت بھاری گزرے۔ جرمن افواج کو ہر جگہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پے در پے شکستوں کا اثر ہٹلر کی صحت پر بہت برا پڑا تھا۔ اس کی صحت روز بروز گرتی چلی گئی۔ وہ اپنی عمر سے کئی برس زیادہ بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ اس کی روب دار آواز کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی بائیں ٹانگ بے حس ہو چکی تھی اور بائیں آنکھ پھڑکتی رہتی تھی۔ اس کی بصارت تقریباً زائل ہو چکی تھی۔ سر کے بال ایک دم سفید ہو چکے تھے۔ اعصابی سوزش کے علاوہ وہ بے خوابی، دل اور معدے کے امراض کا بھی شکار ہو چکا تھا۔ بے خوابی دور کرنے کے لیے وہ سینکڑوں گولیاں کھاتا تھا۔ وہ فوجی اجلاس میں شریک ہونے سے پہلے درد کے ٹیکے لگواتا تھا۔ جوں جوں جرمنی کو شکست ہوتی گئی، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ اسٹالن گراڈ کی شکست کے بعد اس کے بائیں ہاتھ میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس کا بایاں ہاتھ کپ کپانے لگا۔ وہ نہایت کمزور اور لاغر نظر آتا تھا۔ اپنی موت سے 10 دن پہلے 20 اپریل 1945 کو اس نے اپنی 56ویں سالگرہ منائی تھی۔ اس روز اتحادی فوجوں نے برلن کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور ناکہ بندی کر دی تھی۔ روسی اور امریکی دستے برلن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تمام بڑے فوجی افسروں نے ہٹلر کو برلن سے نکلنے کا مشورہ دیا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ہٹلر نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اسی شہر میں زندگی کے دن پورے کرے گا۔ اس نے فوجی جنرلوں کے اجلاس میں حکم دیا کہ جتنا بھی اسلحہ ہے جنگ میں جھونک دو، ہر قیمت پر دشمن کو پیچھے دھکیلو۔ فوجی جنرلوں نے کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ ہٹلر نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اس میں اس نے اپنے جرنیلوں کو بزدل قرار دیا اور اجلاس برخاست کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ اب برلن سے زندہ نکلنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنے پسندیدہ جنرل گوئبلز اور اس کے بیوی بچوں کو طلب کیا اور مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ جنرل گوئبلز نے عہد کیا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات تک ہٹلر کے ساتھ رہے گا اور دشمن کے قبضے میں جانے سے پہلے وہ خودکشی کر لیں گے۔ اس کے 2 جنرلوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی جان بچا کر برلن سے نکل جائے۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی جرمن افواج مرتے دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گی۔ ہٹلر نے یہ تجویز سختی سے رد کر دی۔ اس نے حکم دیا کہ عوام کو اطلاع دی جائے کہ وہ آخری دم تک برلن رہے گا۔ 29 اپریل کو ہٹلر کی جوان سالہ محبوبہ ایوا نے خواہش کی کہ وہ مرنے سے پہلے ہٹلر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے مرے۔ نصف شب کے قریب جب باہر شدید بمباری ہو رہی تھی، گواہوں کی موجودگی میں ہٹلر اور ایوا شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ایوا اس موقع پر بہت خوش دکھائی دیتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگلے دن وہ اور ہٹلر خودکشی کریں گے۔ ہٹلر کی بڑھی ہوئی انانیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ روسیوں کے ہاتھ گرفتار ہو جائے اور وہ اس کو سب کے سامنے ذلیل کریں۔ ہٹلر نے الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا جس میں عورتوں اور مردوں سمیت 20 افراد نے شرکت کی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ہٹلر جنرل بورمین کے ساتھ اپنے پرائیویٹ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور چہرہ بے جان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اداس نظروں سے سب کو دیکھا اور باری باری ہر عورت سے ہاتھ ملایا۔ اس موقع پر بعض عورتوں نے اسے کچھ کہا مگر اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس موقع پر ہر شخص غمگین اور اداس نظر آ رہا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ ہٹلر کسی بھی وقت خودکشی کر سکتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے چانسلری میں ہر قسم کا فرق مٹ چکا تھا۔ سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا، بلکہ مل جل کر ڈانس بھی کیا، اور اعلیٰ افسروں نے نہایت پرخلوص انداز میں معمولی ملازموں سے ہاتھ ملائے اور ان کو الوداع کہا۔ ان سب کو یقین تھا کہ آئندہ 2 روز میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ الوداعی پارٹی کے بعد اگلے دن ہٹلر کی بیوی نے زہریلا کیپسول کھا کر
جبکہ ہٹلر نے پیشانی پر گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی وصیت کے مطابق دونوں میاں بیوی کی لاشوں کو پٹرول ڈال کر جلایا گیا اور باقیات کو خفیہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔